بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیا موضوع لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ہم نکاح کے احکام بتائیں گے، نکاح کے کے بعد اس طرح نکاح کے تفصیلی احکام، مباشرت کے احکام، اسی طرح اس کے بعد طلاق کے احکام انشاءاللہ تفصیلی ہم بتائیں گے۔ مومنین سے گزارش بھی کی تھی کہ ہر موضوع کے ساتھ اس کے سوالات آپ کمنٹس کریں گے، یوٹیوب پہ ہم اس کے جواب بھی دیں گے۔ یوٹیوب پہ آسانی اس لیے رہتی ہے کہ یہاں پلے لسٹ یعنی گروپ یعنی فولڈر، آسان الفاظ میں کہ ایک موضوع اور اس کے اندر آپ کو آسانی سے اس چینل پہ ویڈیوز آسانی سے اسی موضوع میں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں وہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جو مومنین مربوط نہیں ہیں اور ان کو یہ ویڈیوز ملتی ہیں تو وہ جوائن کر لیں تاکہ آپ کو ہر موضوع کے ساتھ اس کی ویڈیوز ایک جگہ پہ مل جائیں، اور ہر موضوع پہ ہم نے علیحدہ سے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، نماز، طہارت وغیرہ ان چیزوں پر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے، شریعت میں کیا حکم ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی یعنی مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا زوج، اس کا لائف پارٹنر کون ہونا چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نکاح کس کے ساتھ، کس طرح اور کس صورت میں ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایام سلیکٹ کرنے چاہیے۔ جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ ایام سلیکٹ کریں گے کہ کن دنوں میں کرنا چاہیے۔ خوشی کے دن ہوں، مصیبت کے دن نہ ہوں، مثلا کہ اہل بیت کی شہادت کے دن نہ ہوں، ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، خوشی کے دنوں میں کرنا چاہیے، اور اقرب کے ایام نہ ہوں۔ مہینے میں خاص ایام ہوتے ہیں جو اقرب کے ہوتے ہیں، ان میں بھی مکروہ ہے نکاح کرنا۔ کمر در اقرب میں نکاح مکروہ ہے، خود بھی پڑھا جا سکتا ہے، وکیل کے ذریعے بھی نکاح پڑھوایا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر مشہور اور عمومی یہی ہے کہ نکاح پڑھنے والا نکاح خوان ہوتا ہے، خود انسان کم ہی پڑھتا ہے اپنا نکاح، تو خود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے سیغے الگ ہیں، وکیل کے ذریعے پڑھوایا جا سکتا ہے، اس کے سیغے الگ ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ گواہ ہوں۔ گواہ طلاق میں ہونا ضروری ہے، نکاح میں ہونا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے بعض مومنین کا، اس لیے وہ کافی سوالات بھی کرتے ہیں کہ نکاح میں یہ شرط کیوں نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے، مستحب یہ ہے، کیونکہ نکاح میں جب لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کا والد راضی ہے، اجازت دے چکا ہے، تو اس کے بعد وہ مزید گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نکاح میں ہم متع کی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکے ہیں، اس میں بھی کافی لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ شرائط میں جو ہے نا آپ نے کہا ہے کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گواہوں کی ضرورت نہ نکاح متع میں ہے نہ نکاح دائمی میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح میں گواہ ہوں، واجب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ پھر ایک اشکال اہل تشیع کے علاوہ لوگوں نے کیا تھا کہ یہ تو ایک زنا کی قسم ہو گئی، زنا کی قسم کس طرح ہے؟ متع کے عنوان پہ ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں، یہاں بس ایک ذکر کرتے چلیں کہ والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے نکاح میں، چاہے وہ متع ہو یا دائمی ہو۔ اگر وہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی یا اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا تو اس صورت میں وہ چاہے وہ دائمی کرے یا متع کرے، اس کو کسی صورت میں بھی والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے شادی شدہ نہیں تھی تو پھر والد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو کسی بھی صورت میں متع جو ہے اس کو زنا نہیں قرار دے سکتے، قرآن کا حکم ہے، آیت ہے، اسی طرح روایات احادیث موجود ہیں۔ متع کی نفی کرنے والے قرآن کی نفی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ متع ہونا چاہیے اور نکاح دائمی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن حلال محمدی موجود ہے، اس کو یہ کہنا کہ ختم ہو چکا ہے، شریعت محمدی میں جو موجود ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ گواہ نہیں ہے نکاح میں، لیکن مستحب یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، لوگوں کو بلایا جائے۔ جب عقد ہو رہا ہو دو مومنین کا، ایک مومن مومنہ کا جب نکاح ہو رہا ہو تو اس صورت میں مومنین کو بلایا جائے، لوگوں کو بلایا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے گواہ بھی ہوں، اور خطبہ ہو۔ خطبے میں کیا ہو؟ خدا کی وحدانیت، اہل محمد پر درود و سلام یہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد عقد نکاح پڑھا جائے جو اس کے سیغے ہیں خاص۔ رات کو زفاف ہو، یعنی کہ جو شادی ہو وہ رات کو ہونی چاہیے، مستحب ہے، اور ولیمہ بھی کیا جائے، چاہے وہ شادی سے رخصتی سے پہلے، زفاف سے پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے۔ عمومی طور پہ بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ولیمہ بھی مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ ایجاب و قبول ضروری ہے۔
ایجاب و قبول سے مراد یہ ہے کہ شوہر کہے کہ میں یہ اب عربی سیکھے ہوں کہ میں اس مہر معلوم یعنی یہ جو میں حق مہر دے رہا ہوں اس کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں، اور خاتون کہے کہ مجھے قبول ہے۔ اسی طرح خاتون کہے کہ میں اس مہر معلوم کے عوض میں خود کو نکاح میں دیتی ہوں، اور مرد کہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اشارہ یا کتابت کافی نہیں ہے۔ ایک شخص اشارے سے کہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور اس نے خطبہ نہیں پڑھا، نکاح کا عقد نہیں ہوا، تو وہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح لکھ کے کہہ دیا کہ یہ میرا عقد نامہ ہے یا طلاق نامہ ہے، وہ بھی کافی نہیں ہے۔ اسی طرح احتیاط لزومی یہ ہے کہ یہ عربی میں ہوں سیغے، جو یہ سیغے پڑھے جائیں نکاح کے عربی میں پڑھے جائیں، غیر عربی میں چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا متع ہو، ان کے سیغے عربی میں پڑھے جائیں۔ اگر عربی میں بالکل ممکن نہیں ہے، آپ نہیں جانتے عربی، نہیں سیکھ سکتے، تو اس صورت میں آپ پھر دوسری زبان میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ احتیاط لزومی یہ ہے کہ یہ عربی میں ہونے چاہیے اس کے نکاح کے اور متع کے، چاہے جو بھی عقد ہو دائمی ہو یا منقطع، عربی میں ہونے چاہیے سیغے۔ سیغہ کیا ہے؟ عورت کہے مثلا عربی میں اب سیغہ پڑھنے جا رہا ہوں، چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی، یعنی متع ہو یا دائمی نکاح ہو، اگر خود پڑھ رہے ہیں میاں بیوی، اگر وکیل پڑھ رہا ہے تو اس کے الگ سیغے ہیں، وہ خود پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کو بہتر ہے، خطبہ اور تمام چیزیں وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، اور باقی توضیح المسائل یا دیگر شرعی کتابوں میں یہ سیغے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر میاں بیوی خود پڑھ رہے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں، اگر وہ خود سیغہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں عورت کہتی ہے کہ مہر طے کر لیں گے۔ اگر دائمی عقد ہے حق مہر طے کر لیں گے، اگر متع ہے تو اس میں حق مہر اور وقت محدود کر لیں گے، طے کر لیں گے، اس کے بعد یہ سیغہ پڑھیں گے۔ عورت کہے گی انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم، انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم، اس کے بدلے میں مرد کہے گا قبلت التزویج، قبلت التزویج۔ اسی طرح مرد دہرائے گا اور عورت جواب دے گی اور یہ نکاح ہو جائے گا۔ مین پوائنٹ اس میں تھا کہ گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور جو والدین اجازت، والد یا دادا اجازت دے دیتے ہیں، وہ لڑکی عقد کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو مزید کسی اجازت کی یا گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر وہ طلاق یافتہ یا بیوہ تھی تو وہ اپنی مرضی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا شرعاً اس کو نہیں روک سکتا۔ یہ تھے احکام نکاح کے۔ آگے انشاءاللہ ہم تفصیلی بتائیں گے کہ نکاح ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے، لیلۃ الزفاف یعنی کہ شادی کی رات کے احکام، مستحبات، آداب مباشرت انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔